اس سے پتہ چلا کہ پیغمبروں کا جو طریقہ تحریر تھا وہ اللہ کے مبارک نام سے ہوتا تھا، خط و کتابت کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ سے ہوتا ہے، 786 سے نہیں۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس بات کو سن کر مسکرا دیے کہ دیکھو چھوٹی سی جان ہے، کتنا اس کو فکر ہے اپنا بھی اور اپنی قوم کا بھی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 19ویں پارے کی تلاوت سنی۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا ذکر کیا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے، آپ کی رسالت کا، آپ کی دعوت کا انکار کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں کے اندر بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی طرف سے رسول بھیجنا ہی تھا تو پھر وہ کسی فرشتے کو بھیجتا، پھر ہماری طرح کا ایک انسان ہمارے اندر رسول بنا کے بھیج دیا، اور اگر ایسا ہی تھا تو پھر اس کے ساتھ کوئی اس کا معاون ہوتا یا اس کے پاس کوئی خزانے وغیرہ ہوتے، کوئی نشانی ہوتی تو اس کو ہم مان لیتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے بہت سارے اعتراضات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کئی سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے، جن کے حق میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی ان کو ہدایت مل گئی، اور جن کے حق میں ہدایت نہیں تھی، وہ ہدایت کے طالب نہیں تھے، وہ لوگ گمراہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گواہی ذکر کی کہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے اللہ کی عدالت میں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کی عدالت میں پیغمبر کہے گا اللہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اس قرآن مجید کو کتاب ہدایت کہا گیا، اس کو پڑھنے کے بجائے، اس کو سمجھنے کے بجائے، اس پر عمل کرنے کے بجائے میری قوم کے لوگوں نے اس کتاب ہدایت کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شکایت کریں گے اور وہ لوگ جنہوں نے حقیقت میں اس کتاب سے تعلق توڑ لیا ہے، وہ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کے لیے جب یہ گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی تو یقیناً ان کے لیے وہاں پر ندامت ہوگی اور افسوس ہوگا۔ اپنی زندگی پر وہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم دنیا میں اس کتاب ہدایت کے ساتھ تعلق جوڑتے، اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، اور آج اللہ کے پیغمبر ہم سے غصے کا اظہار نہ کرتے اور ہماری شکایت نہ کرتے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو خاص بندے ہیں جن کو عباد الرحمن کہا گیا ان کی صفات کا بھی ذکر کیا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے وہ بندے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ جب زمین پر چلتے ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، تکبر اور غرور، اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ وہ عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اگر وہ کسی جاہل کے ساتھ ان کا واسطہ پڑ جائے تو پھر اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ گزر جاتے ہیں، قالوا سلاما، سلام کہہ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے وقت کو وہ ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر عباد الرحمن کی جو صفات بیان فرمائی، ذکر کیا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور ساتھ فرمائے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور ساتھ ارشاد فرمائے کہ وہ قتل بھی نہیں کرتے۔ وہ انتہائی رحم دل لوگ ہیں، نہ ہی وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ ہی وہ زنا کے قریب جاتے ہیں۔
یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفات بیان فرمائی ہیں یہ ان پاکیزہ لوگوں کی ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ بھی ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الشعراء کی تلاوت سنی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا۔ جس قوم کی طرف نبی کو بھیجا گیا وہ لوگوں کو آ کر اللہ کا دین بتاتا، اللہ کی دعوت دیتا، اور آگے سے لوگوں کو یہ بھی کہتا ما اسألکم علیہ من اجر، مجھے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے اجرت نہیں چاہیے، میں تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا، میں تو ایک پیغام اور ایک دعوت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، جو مجھے اجر ملنا ہے وہ اجر اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس میری دعوت کو قبول کر لو۔ تو کتنے سارے انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وہ واقعات بیان فرمائے کہ وہ جن جن قوموں کے پاس گئے مگر قوم کے لوگوں نے انبیاء کی بات کو سننے کے بجائے ان کا انکار کیا، پھر ان قوموں پر کون کون سے عذاب آئے، وہ قوم کے لوگ کیا کرتے رہے، اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اہل خانہ یا خاندان کے لوگ، ان کو ڈرائیے، ان کو دعوت دیجیے، ان کو یہ پیغام پہنچائیے، تاکہ آپ کا جو خاندان ہے، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، یہ پیغام جب آپ ان کو پہنچائیں گے تو یہ لوگ اسلام قبول کریں گے، تو اس سے آپ کی جو طاقت اور قوت ہے اس میں اضافہ ہوگا کہ آپ کا خاندان آپ کے ساتھ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت اور واعظ کا جو معاملہ ہے، جہاں پر دیگر لوگوں کے لیے ضروری ہے وہاں پر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کا آغاز وہاں سے کیا جائے، ان کو فراموش نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی سورۃ النمل کی تلاوت سنی۔ نمل عربی میں چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے وارث تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو ہم نے جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھی، علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، جانوروں کی ہم نے ان کو بولیاں بھی سکھائی تھی، یعنی جب جانور بولتے تھے تو یہ سمجھ جاتے تھے کہ کون سا جانور کیا بات کر رہا ہے، انہوں نے آپس میں ابھی کیا گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور یہ علم ان کو دیا تھا۔ ایک دفعہ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے، اور جہاں سے گزر رہے تھے وہ جو وادی تھی وہاں پر چونٹیاں رہتی تھی، تو ایک چونٹی جو باقیوں کی سردار تھی اس نے باقی چونٹیوں کو آواز لگائی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہ چونٹیوں جلدی جلدی اپنے گھروں میں بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، جب وہ یہاں سے گزریں گے ہم اگر ان کے پاؤں کے نیچے مسلی گئی وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ جسامت بہت چھوٹی ہے، تو اس لیے ان سے بچاؤ کے لیے جلدی جلدی اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ تو سلیمان اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے چونٹی کی اس بات کو سن لیا یا اللہ نے ان کو سنوا دیا، تو جیسے ہی وہ سنا تو قرآن مجید کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس بات کو سن کر مسکرا دیے کہ دیکھو چھوٹی سی جان ہے، کتنا اس کو فکر ہے اپنا بھی اور اپنی قوم کا بھی، اپنے خاندان کا بھی، اپنی برادری کا بھی، اپنی نسل کا بھی، ان کو بچانے کے لیے کہہ رہی ہے خبردار جلدی سے گھروں میں گھس جاؤ، لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں پاؤں کے نیچے رود نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر پھر اس پرندے کا بھی ذکر کیا جس کو ہم نے بہت مرتبہ سنا، وہ ہدہد پرندہ ان کی سلطنت کے اندر تھا۔ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی جب بولیاں سمجھتے تھے تو ان کی حاضری بھی لیتے تھے، جیسے صبح اسمبلی ہوتی ہے سب حاضر ہوتے ہیں تو ان کے سامنے سب حاضر اور موجود رہتے تھے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے تمام جانوروں پر، پرندوں پر جو نظر ڈالی تو ان کے اندر ہدہد نظر نہیں آیا،
آپ اندازہ کیجئے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور بادشاہت کا کیسا عظیم بادشاہ ہے، اتنے سارے پرندوں کے اندر ایک پرندہ غائب ہے، مگر یہ بھی پتا ہے کہ ہدہد نہیں ہے۔ فوراً کہا ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، کیا وہ آج غیر حاضر ہے، کیونکہ نظر جو نہیں آ رہا۔ سلیمان علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا، کہا کہ لأعذبنہ عذابا شدیدا، اس کو تو سخت سزا ملے گی غیر حاضری کی، یا پھر ایسا ہے او لأذبحنہ، یا تو پھر آج اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ اگر وہ بچنا چاہتا ہے او لیأتینی بسلطان مبین، یا پھر میرے پاس وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی وجہ لے کر آئے، عذر لے کر آئے، کیوں غیر حاضر تھا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ ہدہد پرندہ اڑتا ہوا حاضر ہو گیا اور آ کر کہنے لگا جئتک من سبأ بنبأ یقین، جناب میں ملک سبا سے ہو کے آ رہا ہوں اور آپ کے لیے ایک خبر لے کر آیا ہوں، یعنی نبی آپ ہیں لیکن خبر میرے پاس ہے، ایک خبر لے کر آیا ہوں، وہ خبر آپ کے پاس نہیں ہے، میں آپ کو خبر دوں گا جو میں نے وہاں دیکھا، جو وہاں کے حالات تھے۔ پھر ہدہد نے وہ حالات ذکر کیے اور بتایا کہ ملک سبا کے اندر جو ان پر بادشاہت کرنے والی ملکہ ہے، عورت ہے، اور سارے کے سارے لوگ اس کے ماتحت ہیں، اور وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ تو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کی باتیں سنی اور فرمانے لگے کہ اب ہم چیک کریں گے تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک خط لکھا اور وہ خط لکھتے ہوئے اس کا آغاز کیا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پتا چلا کہ پیغمبروں کا جو طریقہ تحریر تھا وہ اللہ کے مبارک نام سے ہوتا تھا، خط و کتابت کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ سے ہوتا ہے، 786 سے نہیں۔ جو لوگ بسم اللہ کو چھوڑ کر 786 لکھتے ہیں ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ 786 بسم اللہ کا حصہ ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور شریعت اور دین کے بالکل منافی ہے۔ کیا اگر کوئی بندہ کسی کو بلانا چاہتا ہے عبداللہ، تو اس کے اگر ہند سے ٹوٹل کیے جائیں تو وہ بنتے ہوں 420، تو اس کو آواز دے 420، تو کیا اس کو اچھا لگے گا کہ بھی میں نے عبداللہ نہیں کہا کیونکہ تمہارے نام میں اللہ آ رہا تھا تو میں نے تمہیں آواز دی 420، تو کیا اس کو اچھا لگے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ اللہ تعالی نے جو طریقہ قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا، اپنے کلام کے آغاز کے اندر بھی اور سورتوں کے آغاز کے اندر بھی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی خط کی جو تحریر اس کا آغاز کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ تو پھر یہ خط لکھ کر پرندے کو دیا، کہا لے کر جاؤ، اس ملکہ تک پہنچاؤ، اور وہاں پر وہ خط اس کے ٹیبل پہ رکھ دینا، اور پھر ایک سائڈ پہ بیٹھ کر دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پرندہ ہے، کیا اللہ نے اس کو حکمت اور بصیرت سے نوازا ہوا تھا، اتنا سمجھدار، ایک سائڈ پہ روشن دان میں بیٹھ گیا اور دیکھ رہا ہے۔ اس نے فوراً لوگ اکٹھے کیے، افسروں کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ یہ خط آیا ہے اور یہ کسی بادشاہ کی طرف سے آیا ہے، اور اگر اس کی اطاعت قبول نہیں کریں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ مجلس شورا کے اندر پھر طے یہ پایا کیوں نہ ہم کچھ تحفے طائف اس کی طرف بھیجیں، اگر وہ ہماری طرح کا بادشاہ ہوگا تو تحفے قبول کر لے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ اب یہ آپس میں مشاورت ہو رہی ہے تو ہدہد یہاں سے ساری خبریں لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اللہ تعالی نے اس واقعے کو تفصیلاً ذکر کیا، انتہائی دلچسپ ہے یہ واقعہ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات ہمارے لیے ذکر کیے ہیں تاکہ اس کو پڑھ کر ہم اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر سکیں اور اللہ کو پہچان سکیں، اور اس کلام ہدایت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں ذکر کی ہے ہم ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔